جس دن جناب آدم پیدا ہو وہ دن عید ہو سکتا ہے، تو جس دن آدم کا امام پیدا ہو وہ دن عید کا نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہہ رہا ہے اسلام میں 2 عیدیں، تو سال میں کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ 52 جمعے ہوتے ہیں نا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بلائیں تو کتنی عیدیں بن گئی؟ بولو سارے 54 عیدیں بن گئی۔ اوہو، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ میں نے کہا اگر آپ سوچتے تو آپ سنی نہ ہو جاتے۔ پر ایک کافر مصطفیٰ کو نبی سمجھ کے نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کر وہ خوشی منائے، اللہ اسے محروم نہیں رکھتا۔ اور اگر ایک امتی، ایک عاشق نبی کو صرف نبی نہیں بلکہ سارے نبیوں کا امام سمجھ کر حضور کی آمد پر خوشی منائے، اللہ اسے کتنا اجر عطا فرماتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کا میلاد بھی بڑی شان والا ہے اور حضور کی معراج بھی بڑی شان والی ہے۔ اب میلاد اور معراج میں آسان سا فرق ہے۔ معراج اس کو کہتے ہیں یہاں سے وہاں جانا، یہ معراج کہلاتا ہے، اور وہاں سے یہاں آنا یہ مصطفیٰ کا میلاد کہلاتا ہے۔ محبت سے فرق صرف اتنا ہے، حضور کا یہاں سے وہاں جانا امت کو بخشوانے کے لیے تھا، اور سرکار کا وہاں سے یہاں آنا اسلام کو پھیلانے کے لیے تھا۔ تو ہم وہ خوش نصیب ہیں، وہ خوش قسمت ہیں کہ ہم حضور کا میلاد بھی گج بج کے مناتے ہیں، ہم حضور کی معراج بھی گج بج کے مناتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو جب تم پر اللہ کا فضل ہو، وَبِرَحْمَتِهِ، اور جب اس کی رحمت ہو، یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو پس تم خوب خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو خوش تم جمع کر کے رکھتے ہو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ احباب ذی وقار، قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن ہی سے دوسری آیت سے ثابت ہو۔ اب ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے، اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے کہ جس کے اوپر ہم نے خوشی منانی ہے، جھومنا ہے۔ اب قرآن ہمیں بتا رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے میرے حبیب ہم نے صرف آپ کو ایک بستی کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک صرف خاندان کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ معلوم یہ ہوا کائنات میں رحمت اور بھی ہے، اور کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن کائنات میں جو سب سے بڑی رحمت ہے وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اب دوسرا قرآن کہتا ہے جب تم پر اللہ کا فضل ہو تو پھر تم کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کا فضل کیا ہے؟ قرآن ہمیں بتا رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ہم نے جو نبی بنا کر آپ کو بھیجا ہے، آپ مومنوں کو یہ بشارت عطا فرما دیجئے جو نبی بن کر آیا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے رحمت بھی حضور کی ذات ہے، فضل بھی حضور کی ذات ہے، تو آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی۔ گویا اللہ ہمیں بتا رہا ہے نبی کی آمد پر خوب خوشیاں منایا کرو۔ یا بھائی یہ اب خوشی کیسے منانی ہے؟ یہاں اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، فَلْيَفْرَحُوا۔ اب یہ جو لفظ ہے آپ کو پتہ ہے یہ مطلق ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق جو ہوتا ہے وہ اپنے اطلاق کے اوپر ہے۔ اب یہ بات کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دی دیکھیں جی میلاد کے جلوس میں ڈھول ہوتے ہیں، فلاں غیر شرعی کام ہوتے ہیں، لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بھائی یاد رکھیں جس طرح نکاح ایک سنت ہے اس کے اندر اگر کوئی غیر شرعی کام ہو
تو کیا کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہے گا کہ نکاح کو ختم کر دو؟ بولے سارے بھائی یہی کہا جائے گا نا، آپ نکاح کے اندر جو غیر شرعی کام ہیں آپ ان کو ختم کریں، وہ جو غیر شرعی رسمیں ہیں ان کو ختم کریں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں اگر میلاد کے جلوس کے اندر یا کہیں بھی وہاں کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے، نہ کہ حضور کا میلاد ختم ہونا چاہیے، نہ کہ سرکار کا میلاد ختم ہونا چاہیے۔ جیسے غیر شرعی کام کسی صورت میں جائز نہیں ہے، ویسے حضور کے میلاد میں غیر شرعی کام جائز نہیں ہے۔ باقی رہا میلاد منانا، یہ نبی کے صحابہ نے منایا ہے یا نہیں منایا، کس نے منایا ہے کس نے نہیں منایا، چلیں اس کی طرف ہی ہم آپ کو دلیل دے دیتے ہیں۔ آج لوگ پوچھتے جی یہ جو میلاد منانا ہے یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ دیکھیں نا جی، صدیق اکبر کے زمانے میں اتنی بار میلاد آیا، فاروق اعظم کے زمانے میں آیا، حضرت عثمان کے دور میں آیا، حضرت علی کے دور میں، بعد میں تابعین کے دور میں آیا، تبع تابعین کے دور میں آیا، تو کسی نے میلاد منایا؟ یہ سنیو جو تم نے یہ جو ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا، تم میلاد مناتے ہو، کیا صحابی نے میلاد منایا؟ یہ تو شرک ہے۔ پہلی بات آپ یاد رکھیں، شاید یہ کوئی جاہل بندہ کہہ سکتا ہے میلاد منانا شرک ہے۔ میلاد شرک کو ختم کرتا ہے، نہیں سمجھو؟ میلاد کیا کرتا ہے؟ شرک کو۔ بھائی میلاد کا کیا مطلب ہے؟ پیدا ہونا۔ کیا ہے؟ بولو سارے، پیدا ہونا۔ اپنا آپ پنجابی جمنا، انگلش میں برتھ ڈے جس کو آپ کہتے ہیں، تو آپ میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا۔ تو ہم میلاد منا کر ہم تو شرک کو ختم کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے بھائی جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ ایسا جو پیدا ہو وہ بولو وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہو وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو بھائی یہ تو میلاد تو شرک تو ختم ہو گیا، کہاں سے آپ کو یہ شرک نظر ہے؟ پھر کہتے ہیں یہ صحابہ نے میلاد منایا یہی نہیں منایا۔ میں نے کہا آپ نے میلاد کی تعریف کا ہی نہیں پتا، آپ کو تو میلاد کی ڈیفینیشن کا بھی نہیں پتا، تو کیسے؟ میں نے کہا سنو، ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہم ہر اس بات کو، ہر اس محفل کو محفل میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو جو رکھنی ہے جس میں میرے مصطفیٰ کی کسی بھی شان کا ذکر ہو، چاہے وہ حضور کے معجزات کا ذکر ہو، سرکار کے عینین کا ذکر ہو، شفتین کا ذکر ہو، یا دین کا ذکر ہو، رجلین کا ذکر ہو، یا میرے مصطفیٰ کے سینے کا ذکر ہو، یا حضور کے مدینے کا ذکر ہو، یا میرے مصطفیٰ کے مدینے کا ذکر ہو، بس بات گنبد خضرا کے مکی کی ہونی چاہیے۔ ہم ہر اس محفل کو محفل میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں نے کہا تم بتا کون سا ایسا صحابی ہے جس نے میرے مصطفیٰ کی شان کو بیان نہیں فرمایا؟ کون سا ایسا صحابی ہے جس نے میرے مصطفیٰ کے معجزات کو نہیں بیان کیا، عینین کی عظمت کو بیان نہیں کیا، شفتین کی عظمت کو بیان نہیں کیا؟ تو جب صحابہ نے کیا ہے، رہی بات جھنڈیاں لگانے کی، تو بھائی اس وقت صحابہ کے پاس کفن دینے کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا، تو وہ جھنڈیاں کہاں سے لگاتے؟ یہ تو محبت کا اظہار ہے۔ تو اس لیے آج لوگ پوچھتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ اچھا، دوسرا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، او جی یہ جو آپ کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی، اسلام میں تو صرف دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ عید میلاد النبی کہاں سے آپ نے نکال دی؟ یہ تیسری عید آپ نے کہاں سے نکال دی؟ یہ اعتراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب جو میرا سنی بھائی ہوتا ہے، اگر اس نے ظاہر جمعے پہ وہ جلدی نہ آئے، آخر پہ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں وہ پھر اس ٹائم آئے، یا امام صاحب سلام پھیرے ہوں پھر اس ٹائم آئے، پھر وہ تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، ہاں بات تو ٹھیک ہے، اسلام میں تو دو ہی عیدیں، یہ تیسری کہاں سے آئی؟ تو سنیں اس بات کو دل میں جگہ دیں۔ میں نے کہا تو دو عیدوں کی بات کرتا ہے، میں اگر آپ کو اسلام میں 54 عیدیں ثابت کر دوں، اسلام میں او ہو 54، میں نے کہا میں ثابت کروں، دلیل بھائی پریشان کیا ہوں گے، دلیل میں دینی، لیکن اگلی بات کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھو، اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، تیسری عید کہاں سے آئی؟ یہ عید میلاد النبی، پہلی بات یہ یاد رکھیں ہم عید میلاد النبی کو تیسری عید نہیں مانتے، بولو ہم تیسری عید، بولو سارے ہم تیسری عید
نہیں مانتے. آپ کہیں گے شاہ جی کیا مانتے ہیں؟ ہم عید میلاد النبی کو پہلی عید مانتے ہیں. اور بھائی اگر حضور نہ آتے تو باقی عیدیں ہمیں کہاں سے ملتی؟ اور جو عیدیں ملی ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. رہی بات اسلام میں دو عیدیں باقی نہیں ہیں، تو میں نے کہا آؤ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ سنن نسائی حدیث نمبر ہے 6050. تو جو رکھنی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان الجمعۃ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا. یہ جو جمعے کا دن ہے یہ سارے دنوں کا سردار ہے، اللہ نے اسے مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے. تو کہہ رہے اسلام میں 2 عیدیں، تو سال میں کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ 52 جمعے ہوتے ہیں نا. عید الفطر اور عید الاضحیٰ ملائیں تو کتنی عیدیں بن گئی؟ بولو سارے 54 عیدیں بن گئی. اوہو یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں. میں نے کہا اگر آپ سوچتے تو آپ سنی نہ ہو جاتے بھائی. تو یہ تو 54 عیدیں. اچھا اگلا سوال یہ ہوتا ہے، تو جو رکھنی ہے، اب آپ سوال یہ کریں گے بھائی بتائیں یہ جمعے کا دن عید کا دن کیوں بنا؟ سوال ہے بھائی، جمعے کا دن عید کا دن کیوں بنا؟ باقی دن کیوں نہیں بنے عید کے دن؟ یہ بڑی قابل اور بات ہے. دل میں نگاہ اٹھائیں اور میری طرف دیکھیں. آؤ حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ جمعے کا دن عید کا دن کیوں بنا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فیہ خلق آدم و فیہ قبض. یہ جمعے کا دن عید کا دن اس لیے بنا، اس دن جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اور بولنا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. نگاہ اٹھاؤ بتاؤ مجھے. اور جس دن تو جو جس دن جناب آدم پیدا ہو، جس دن جناب آدم پیدا ہو وہ دن عید ہو سکتا ہے، تو جس دن آدم کا امام پیدا ہو وہ دن عید کا نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اور بھائی آدم پیدا ہو وہ عید ہو سکتا ہے، تو جس دن نبیوں کا امام پیدا ہو وہ دن عید کا نہیں ہو سکتا. کن چکروں میں پڑے ہو تم؟ اچھا اگلا سوال ہوگا، جب نا میلاد کا موسم آتا ہے نا، جیسے عاشق نکلتے ہیں نا ویسے ڈڈوؤں کی طرح لوگ فتوے لے کے نکلتے ہیں. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوتا ہے. او جی اچھا یہ عید میلاد النبی ہے، جب 12 ربیع الاولیٰ کا نا لوگوں کو تانے دیتے ہیں. جو میرا پڑھا لکھا جوان ہے پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ بتائیں یہ عید کی نماز کب ہوگی؟ بھائی کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ بھائی صاحب کہا جاتا ہے نہیں کہا؟ لوگوں سے یہ آپ کہتے ہیں عید میلاد النبی، یہ آپ جلوس نکال رہے ہیں. آپ تو صرف جلوس نکال رہے ہیں. عید کی تو نماز بھی ہوتی ہے، تو عید کی نماز کب ہوگی؟ ایسا ہے یا نہیں؟ بولیں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. حضور نے فرمایا جمعے کا دن عید کا دن ہے، تو آپ جمعے والے دن عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ بولو سارے پڑھتے ہو؟ پریشان کیا ہوں؟ اونچی بات سے بولو. بھائی نہیں پڑھتے نا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا شاہ صاحب پڑھتے جو جمعہ پڑھتے ہیں. اور میں نے کہا اللہ کے ولی اللہ تجھے عقل عطا فرمائے، عید کی نماز کا ٹائم صبح طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک. تو 1 بجے کون سی عید پڑھ رہا ہے؟ 1 بجے کون سی عید پڑھ رہے ہیں؟ عید کا ٹائم تو پہلے جمعہ، یہ جمعے کی نماز ہے بھائی. جیسے جمعے والے دن عید کا دن ہے، عید کی نماز بہت سارے عید کی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح 12 ربیع والا دن جو عید کا دن ہے نماز نہیں ہوتی، بلکہ کائنات کی سب سے بڑی عید ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے ان فتووں سے نکلے. یہ جو بنیادی چیزیں تھی یہ میں نے آپ کو بتانی تھی. بہت سارے احباب بعد دفعہ پریشان ہوتے ہیں اور صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو تم کیسے؟ میں بخاری اٹھاؤ تو جو رکھنی صحیح بخاری ہے. حالہ میں ذمہ دار ہوں. صحیح بخاری، امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، ابو لہب کے بارے میں کسی کو شک ہے؟ وہ پکا ٹھکا کافر تھا نا کافر. بھائی وہ ایسا کافر تھا جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورہ نازل ہوئی ہے. ایسا کافر، پکا ٹھکا کافر. اب ابو لہب کی لونڈی تھی سویبہ، کیا نام تھا؟ سیدہ آمنہ کے پاس چند خادمہ تھی، اس میں ابو لہب کی وہ لونڈی بھی سیدہ آمنہ کے پاس موجود تھی. جب حضور کی ولادت ہوئی نا یہ سویبہ دوڑی، ایسے دوڑ کے ابو لہب سے کہا ابو لہب تیرے گھر کے اندر، تیرے بھائی کے اندر، تیرے بھائی کے گھر کے اندر آج تیرا بھتیجا پیدا ہوا.
ابو لہب نے فوراً ایسی انگلی سے اشارہ کیا، جا اس خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اٹھاؤ تو جو رکھنی ہے، امام بخاری اگر حدیث نہ لے کے آؤں تو میں ذمہ دار ہوں۔ ابو لہب مر گیا، پکا ٹکا کافر ہے، قرآن کی پوری سورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ جب وہ مرا، مرنے کے بعد خواب میں حضرت عباس بن عبد المطلب نے، جو میرے حضور کے حقیقی چاچا ہیں، انہوں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، پوچھا بتا تیرے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ اس نے کہا بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں، ادھر بھی آ گئے، ادھر بھی آ گئے، اوپر ہی آ گئے، نیچے بھی جہنم کی آ گئے۔ ہاں جب پیر والا دن آتا ہے، تو جب پیر والا دن آتا ہے، میری اس انگلی سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، جسے میں پیتا ہوں وہ پیاس کم ہو جاتی ہے، میرے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی ہے۔ حدیث کی کوئی بھی شرح، فتح الباری اٹھا لو، امام قسطلانی کو اٹھا لو، پیر والے دن اس انگلی سے اس نے اشارہ کر کے مصطفیٰ کی آمد پر اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اور اگلی بات نہیں ہے میں بتاؤں، اس نے حضور کو اللہ کا نبی سمجھ کے نہیں سمجھے، نبی سمجھ کے اس نے لونڈی کو نہیں آزاد کیا، اس نے اپنا بھتیجا سمجھ کے کیا۔ کیا سمجھ کے کیا ہے؟ بھتیجا سمجھ کے اس نے صوفیہ لونڈی کو آزاد کیا ہے، خوشی منائی ہے۔ اے مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والوں، اے میلاد کی محفل میں جھنڈیاں لگانے والوں، خوشیاں منانے والوں، گلیوں کو سجانے والوں، جلوس نکالنے والوں، لنگر پکانے والوں، اور مجھے بتاؤ اگر ایک کافر مصطفیٰ کو نبی سمجھ کے نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کر وہ خوشی منائے، اللہ اسے محروم نہیں رکھتا۔ اور اگر ایک امتی، ایک عاشق نبی کو صرف نبی نہیں بلکہ سارے نبیوں کا امام سمجھ کر حضور کی آمد پر خوشی منائے، اللہ اسے کتنا عطا فرماتا ہوگا۔ سبحان اللہ بھائی، حضور کی آمد پر اللہ اس غلام کو کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہوگا۔ اگر کافر محروم نہیں ہوتا تو نبی کا عاشق کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان فتووں سے نکلو باہر۔ بڑی دلیلیں ہم نے دے دی، بڑی بحثیں ہوگی، بڑے مناظرے ہو گئے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی نچوڑ نہیں نکلا۔ اگر کوئی پوچھے میلاد مصطفیٰ منانا کہاں لکھا ہے، جھنڈیاں لگانا کہاں لکھا ہے، یہ خوشیاں منانا کہاں لکھا ہے، گریبان نہیں پکڑنا، گالی نہیں دینی، اونچی بات سے نہیں بولنا، مسکرا کے کہنا ہے، ہو سکے تو اسے سینے سے لگا کر کہنا۔ میلاد مصطفیٰ منانا اللہ نے ہم سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے۔ بس اتنا سا آپ نے جواب دینا ہے۔